نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة الحجر ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار احسانات کیے ہیں. اللہ عز و جل کے انگنت انعامات ہم تمام پر ہیں کہ اگر اللہ عز و جل کے انعامات کو ہم گننے بیٹھ جائیں تو ہماری اپنی ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، اللہ عز و جل کے انعامات کا صرف شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا ختم نہ ہو. اتنے انعامات اللہ عز و جل نے ہم تمام پر کیے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے ساتھی مسجد کے باہر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جمعہ شروع ہو چکا ہے، اس کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے، اب یہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی مجبوری بھی رہی ہو جس کے چلتے وہ یہاں نہیں آئیں، مگر باٹم لائن دیکھیں آپ کہ وہ نہیں آ پائے، ہم آ پائے، آپ آ پائے، تو اللہ عز و جل نے آپ پر کتنا بڑا فضل کر دیا کہ آپ یہاں پہنچ گئے، ہم یہاں پہنچ گئے. ایسے دیکھتے جائیں. آج فجر کی نماز ہم لوگوں میں سے کتنوں لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، کتنا خاص فضل اللہ عز و جل کا. ارے وہ سب تو دور کی بات، اللہ عز و جل نے جیسے ہمیں مسلمان آج کی تاریخ میں بھی بنائے رکھا ہے، واللہ ہم چاہ کر بھی یہ نعمت خود سے حاصل نہیں کر سکتے تھے. کتنا بڑا فضل ہمارے اپنے رب کا ہم پر. ہم جہاں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پر ہماری آبادی کتنی ہے؟ 20%، لگ بھگ 20%. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے روزانہ، کھاتے پیتے، لین دین کرتے، جاگتے سوتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں. ہم میں سے کئیوں کا روزانہ کا کاروبار، روزانہ کا لین دین، بات چیت ان کے ساتھ، وہ دوست، ہمارے اپنے دوست جن کے ساتھ ہم شاموں کے ٹائم گھومنا پسند کرتے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان نہ پیدا کیا ہوتا، یا اگر ہم آج مسلمان نہ ہوتے، تو کیا ہمارے اندر آج کی تاریخ میں، خاص طور سے آج کی تاریخ میں جب ساری کی ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف جانا چاہتی ہے، مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہتی ہے، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے، میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ سوال ہم خود سے کریں کہ اگر میں مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہوا ہوتا، یا میں کم از کم، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ ایسے یہاں حضرات ہوں جو ڈھونڈ کر کے اسلام لائے ہوں، نو مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر آج ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہمارا نام کوئی راجیش، جانسن یا پتہ نہیں اس طرح کا کچھ اور ہوتا، تو کیا ہمارے اندر آج اتنی طاقت تھی، اتنی انٹیلیجنس تھی، اتنی عقل تھی کہ ہم ڈھونڈ کر اسلام لے آتے؟ این ممکن ہے کہ نہیں، 100 میں سے 99 ٹائمز نہیں. کیوں؟ یہ سب لوگ اسلام کے خلاف جس طریقے سے دھوم مچائے ہوئے ہیں، ہم غالباً انہی میں سے ایک ہو گئے. اتنی بڑی مہربانی اللہ عز و جل نے ہم تمام پر کر دی کہ ہمیں مسلمان پیدا کر دیا.
ہم جانتے ہیں اس مسلمان ہونے کی قیمت، اس مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جب یہی راجیش، کامیش، پتہ نہیں کون کون اگر یہ اسی دین پر مرتے ہیں، اسلام نہیں لاتے، تو قیامت کے دن جب یہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمارا ان کا جب آمنا سامنا ہوگا وہاں بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا. بس ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، ہمارا بالکل ہمارا آخر کار، ہمارا انجام انشاءاللہ تعالی جنت ہوگا. تو یعنی ہمیں اللہ عز و جل نے اس دنیا میں وہ جنت کا ٹکٹ دے کر کے پیدا کیا ہے. اتنی بڑی سعادت میرے رب کی. یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو پتہ نہیں اس مسلمان ہونے کو اپنے آپ پر خوش ہونا چاہیے، فخر نہیں، نہ صحیح، اپنے آپ پر اطمینان تو ہونا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنی داڑھیاں صرف اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ میں مسلمان دکھلائی دوں گا، لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے جاب نہیں دیں گے. ٹخنے سے اوپر پینٹس پجاماز نہیں پہن پاتے، کیوں؟ پھر ڈر لگا رہتا ہے نہیں میں مسلمان جیسے دکھائی دینے لگوں گا، لوگ مجھ سے سوتیلا برتاؤ کریں گے، بزنس نہیں کریں گے، جاب نہیں دیں گے. وہ تو دور کی بات، میرے اپنے محلے میں رہنے والے دوسرے مسلمان مجھے اپنی بیٹی نہیں دیں گے. ایک کیسی اجنبیت ہے، ایک کیسا مسلمان پن ہے ہمارا. یہ کب تک ایسی غفلت کی نیند میں سونے والے مسلمان بنے رہیں گے جو ہے تو مسلمان، مگر مسلمان بنے رہنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. جبکہ یہ میں نے ابھی کہا کہ ہمیں اللہ عز و جل نے ایک سیکنڈ کے یہ سوچے نا، وہ ورلڈ کپ چل رہا ہے، لوگ بہت اس کے دیوانے ہوتے ہیں لوگ ورلڈ کپ کے. ہاں اگر آپ میں سے کوئی ورلڈ کپ کا بڑا فین ہو، میچز دیکھنا چاہتا ہو، اس کے جھولے میں لا کر کے، اس کی پاکٹ میں لا کر کے سارے ورلڈ کپ کے ٹکٹس ڈال دیے جائیں کہ جب چاہو جو نہ ہو میچ دیکھ کے آؤ. اس کی خوشی کا ٹھکانہ دیکھیں پھر آپ، وہ کیسے خوش ہوتا ہے. ساری ٹکٹس میرے پاس ہیں، 10 ہیں 20 ہوں. اللہ عز و جل نے جنت کا ٹکٹ ہماری جھولی میں ڈال کر کے ہمیں پیدا کیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی. اور یہ وہ نعمت ہے، میں بتاؤں آپ کو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی 2 آیات پڑھی ہیں. دوسری آیت کا ترجمہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ غیر مسلم ہیں، وہ چاہیں گے، اندر سے خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. سوچ کر دیکھیں آج کی تاریخ میں جس طرح کا مسلمان میں یہاں کھڑے ہو کے بات کرنے والا، ویسے اسٹیج مل جاتے ہیں تو لوگ بہت، اللہ عز و جل ہم تمام پر رحم فرمائے. یہ یہاں کھڑے ہو کر کے بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، مگر انہی باتوں پر چل کر دکھلانا بہت مشکل ہے. جس تکلیف سے اسلام پر چلنے کی، جس تکلیف سے آپ جھنج رہے ہیں، واللہ میں بھی اسی تکلیف سے جوجھ رہا ہوں، بلکہ اس سے آپ تمام سے زیادہ میں جھنج رہا ہوں. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جو غیر مسلم ہیں وہ چاہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. آیت کا جو ترجمہ ہے، آیت کی جو باتیں ہیں، وہ 1 منٹ بعد. اب فی الحال کے لیے یہ سوچیں، جس طریقے کے ہم مسلمان ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا بیہیویئر دیکھیں، ہم اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں وہ دیکھیں، کیسے ہمیشہ کسی کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں وہ دیکھیں، کیسے کسی کو انٹیلیجنس کے نام پر، وزڈم کے نام پر، میری چالاکی کے نام پر دھوکا دیتے ہیں. ایسا مسلمان آج کی تاریخ میں سوچیں، کیا کوئی غیر چاہے گا کہ ایسا مسلمان ہم بنے؟ نہیں. اللہ عز و جل کا سچمچ ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ جب ہم اٹھائے جائیں گے، جب ہم اپنی بستر مرگ، موت کے بستر پر ہوں گے، بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے اپنے زبان سے اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ نکل جائے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. انسان کی زندگی میں 3 ایسے مرحلے ہوتے ہیں
جو اس پر بہت بہت ڈفیکلٹ ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتی ہے. 3 مرحلے جب وہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, آپ میں سے یا مجھے بھی, ہمیں اپنی پیدائش کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. سامنے جب کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہو, جس قسم کی تکلیف سے وہ ماں گزرتی ہے, تو اندازہ کریں آپ. اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک ٹائیں کر کے شیطان کا لگتا ہے, پتا ہے نا, شیطان پیڑ کر کے مارتا ہے. تو وہ جو تکلیف ہے پیدائش کے وقت کی, نمبر 1, جب موت سامنے ہو, آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی ہوتی ہے, غدارہ لگا ہوا ہوتا ہے, کھکراٹ کے عالم میں ہوتے ہیں, اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے. اور پھر تیسری کیفیت, جب انسان کو یہاں سے اٹھایا جائے گا, مرنے کے بعد ہم قبر میں دفن کیے جاتے ہیں, قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا, وہ یہ 3 مرحلے ایسے ہیں جن میں انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اسی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات آتی ہے, والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا تھا, جس دن میں مروں گا. ایک چھوٹا سا عقیدہ یہاں پر, عقیدے کے تعلق سے چھوٹی سی بات, مروں گا کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے. لوگ خاص طور سے عیسائی نصارا, عام طور پر ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. نہیں, کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا نہیں چاہیے. اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جسم سمیت, ان کی روح سمیت, ان کی باڈی سمیت اٹھا لیا تھا اوپر. اب بھی جب ہم بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اوپر زندہ ہیں, اللہ عز و جل کے حکم سے وہ دوبارہ آئیں گے, ان کی تب موت ہوگی. اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ سلام علی, یا پھر والسلام علی, مجھ پر سلامتی ہو اس دن جب میں پیدا ہوا تھا, اور جب میری موت ہوئی, اور تیسرا جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ 3 اوقات بڑی مشکل کے ہوتے ہیں. ان 3 اوقات کے تعلق سے بلکہ میں تھوڑا سا ڈیویٹ کر کے جاؤں. میں سب سے پہلی والی بات بتاؤں کیونکہ تیسرا تھوڑا سا الگ ہے. پہلی ایسی جگہ جہاں پر کوئی غیر مسلم وش کرے گا, چاہے گا کہ کاش میں تو مسلمان ہوتا, لو کانوا مسلمین. یہ جو لو ہے, یہ جو پیچھے والے زمانے پر بات کرتا ہے, نہیں اب چانس نہیں, کاش میں مسلمان بن جاؤ. ہاں بھائی, آپ کی عمر 20 ہے, ابھی 50 تک ہو سکتا ہے, جی لے آپ بن جائیں آپ مسلمان. نہیں, جب موت کے سکرات کے عالم میں یہ غیر مسلمین ہوں گے, پھر چاہے وہ رنگا بلا ہوں یا کوئی اور. امید ہے آپ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ موت کے جب سکرات کے جب عالم میں ہوتے ہیں, جب ان کی آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی ہوتی ہے, تب یہ چاہتے ہیں کاش میں مسلمان ہو جاؤں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیات, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان کی موت ان کے پاس آتی ہے, کہتے ہیں اے اللہ مجھے لوٹا دو, لعلی اعمل صالحا, میں واپس آ کر کے دنیا میں کام کروں گا, نیک کام کروں گا, جو کچھ مجھ سے نیک کام رہ گئے ہیں میں سارے نیک کام کرنے کی کوشش کروں گا. ایک غیر مسلم چاہے گا کہ موت کے وقت جب اس کو حقیقت, دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی, تب یہ غیر مسلم چاہے گا کہ کاش ایک چانس مل جائے. اور ہم مسلمان, واہ مسلمان زندگی بھر اسلام پر جیتا ہے, بلکہ زندگی بھر اسلام کا کھا کے جیتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اسلام کے لیے جیتا ہو؟ اکا دمکا کی بات نہیں, میجورٹی. کتنے ہیں ہم میں سے جو سچ مچ اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دین پر خود جمے رہیں اور اپنے بچوں کو دین پر چلائیں؟ اس کے لیے کون جیتے ہیں ہم میں سے؟ خود نہیں. میرا بچہ ٹھیک ہے مولوی صاحب, میں سمجھتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے, مگر میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا تو کرے گا کیا, انجینئر نہیں بنے گا تو کمائے گا کیسے, پروفیسر نہیں بنے گا تو کھائے گا کیسے, اس کی شادی تو. ہم انہی دنیا کے جھمیلوں میں گرتے جا رہے ہیں. میں نے صرف پہلی بات کہی ہے. دیکھیں, یہ مسجد الحمدللہ اہل الحدیث کی مسجد, ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. ہمارا تغرہ امتیاز اگر نہیں سمجھتے آپ, تو ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ, ہمارا USP کیا ہے؟ توحید. ہم
اہل الحدیث الحمدللہ توحید کے لیے نہ صرف جیتے ہیں بلکہ توحید کے لیے اپنی جان بھی گنوا دینے کو تیار ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل 70,000 ایسے لوگوں کو، اور سے سنیں اہل توحید ہوا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے بڑے ترے کی بات ہے، غور سے سنیں. اہل توحید میں سے 70,000 لوگوں کو اللہ عز و جل قیامت کے دن بنا حساب کتاب جنت میں بھیجیں گے. علماء کہتے ہیں کہ 2,500 سال کا صرف انتظار ہے. قیامت کے دن انسان جب اللہ عز و جل اٹھائیں گے اس کو، سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے، بس انتظار. آخر میں جب اللہ آئیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ الفجر کی آیات ہیں. جب اللہ عز و جل آئیں گے، جیسے ہی اللہ عز و جل اب آئیں گے سے ہم دیکھیں نا، اہل الحدیث کا یہ قرآن، اہل الحدیث ہم کیوں اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم سوائے صحیح احادیث، یا قرآن تو بالکل ہے ہی، قرآن کے علاوہ سوائے صحیح احادیث کے کسی بات کو نہیں مانتے. اس کی ایک مثال، ہم سے کہا گیا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ گھوڑے پہ آئیں گے، بائک پہ آئیں گے، اڑ کے آئیں گے، کچھ نہیں. ہم سے کہا گیا یہاں اپنی زبان بند کرو، اپنے دماغ کو بند کرو، سوچنا نہیں، کیونکہ جیسے تم سوچتے ہو کہ اللہ آ سکتے ہیں ویسے نہیں آئیں گے. کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ عز و جل جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کوئی اللہ عز و جل کے بارے میں اپنے دماغ میں کوئی امیج بنا نہیں سکتا. یہ اچھا بات پہ واپس آتے ہیں. میں نے کہا کہ قیامت کے دن جیسے ہی اللہ عز و جل آئیں گے، انتظار کر رہے ہوں گے ہم، تب اللہ عز و جل آئیں گے. آتے ہی 70,000 لوگوں کو 70,000. چلو، نہ آپ سے حساب کتاب، نہ آپ سے کوئی عذاب، سیدھے جنت. اللہ سے دعا کریں، جمعہ کی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم لوگوں کو ان 70,000 میں بنائے. آمین اللہم آمین. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. پھر دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں اللہ عز و جل لوگوں سے، کچھ لوگوں سے، سب سے نہیں ہاں. اور یہ جو پہلی 70,000 والی بات کہی تھی، تو یہ نہ کہنا کہ اچھا اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ، نہیں، غلط فہمی میں نہیں آنا ہے. اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ وہ اپنے حساب سے 70,000 آدمیوں کو چن کر کے سیدھے، نہ حساب کتاب نہ عذاب، سیدھے جنت. تو اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل مجھے ان 70,000 میں شامل کر لو. نہیں، شاید کوٹا فل ہو گیا، مجھے چانس نہیں. اللہ عز و جل کے تعلق سے کبھی بھی نا امید ہونا نہیں چاہیے. کیا پتہ 70,000 ہو سکتا ہے ایک ایک قرن میں سے ہو، 70,000 ہو سکتا ہے ہر ایک کے پیچھے 70، کیا پتہ، کیونکہ علماء نے اس کی تعبیرات ایسی بھی کی ہیں. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز، کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہوگا معاملہ کہ جب اللہ عز و جل آئیں گے تو ان سے حساب کتاب تو ضرور مانگیں گے، مگر ان کو عذاب نہیں ہوگا. اللہ عز و جل حساب کتاب لینے کے بعد کہیں گے دیکھا تم نے یہ کیا تھا، ایسی ایسی تمہاری حرکتیں تھیں، وہ تمہارا کھا، میں نے تمہارا وہ معاف کیا، میں نے تمہارا یہ معاف کیا، اس کو نہیں پکڑا، اس کو نہیں پکڑا، جانے دیا، چلو جنت چلے جاؤ. صرف حساب کتاب. وہ حساب کتاب جب لیا جا رہا ہوگا بندہ خود ڈرے گا، اب تو گیا. اچھا اتنے سارے گناہ اللہ عز و جل نے معاف کر دیے، اگلا والا یہ پکڑیں گے اللہ عز و جل، میں تو کیا کام سے، ایسے کو کہ اللہ عز و جل معاف کریں گے. اچھا اللہ عز و جل یہ بلینکٹ رول نہیں دے رہے کہ سب کو نہیں، کسے پتہ اللہ عز و جل کس کو چن لے. وہ ہم جب لا الہ الا اللہ پر بنے رہیں گے تب ہم اپنے آپ کو چانس دے رہے ہوں گے اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈالنے کا. ورنہ آٹومیٹک کیٹیگری نہیں ہے وہ کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ میں نے بھی پڑھی، نہیں، غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے. تو دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ جن کے ساتھ صرف حساب کتاب ہوگا، عذاب نہیں ہوگا. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے ساتھ حساب کتاب بھی ہوگا، پھر اس کے بعد جہنم میں جا کر کے اپنے کیے کرائے کی سزا کاٹیں گے، کیونکہ ان کے جرم ہی ایسے ہوں گے بڑے بڑے. کبیرہ گناہ انہوں نے کیے ہوں گے. کبیرہ گناہ سے یاد ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور آج کل کے چھورے
کتنے ہوتے ہیں کتنے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. کیوں فلموں کا نتیجہ. واللہ فلموں کو دیکھنا, فلموں سے اپنے آپ کو انسپائر کرنا چھوڑیں, یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. الٹا معاملہ الٹا ہے. جب ایسا کوئی بندہ قیامت کے دن, غور سے سنیں, جب ایسا کوئی بندہ قیامت کے دن جا کر کے جہنم میں ہوگا تو ان مسلمان لوگوں سے جو پہلے سے جہنم میں ہیں, غیر مسلمین, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, میں نے بتایا نا بھی ہمارا دین دے ان کے ساتھ ہوتا ہے اکثر, ان میں سے کچھ ہم سے پوچھیں گے جو کفر پر مرے ہیں, ارے بھائی تم تو مسلمان تھے, تم جہنم میں کیسے آ رہے, یہ کیا ہو گیا؟ ارے تم تو لا الہ الا اللہ بولا کرتے تھے, کیا کچھ فائدہ نہیں ہوا اس کا؟ یہ سوالات کر رہے ہوں گے, مگر ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو جہنم میں مسلمان آئے ہیں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں. اب اس سے پھر غلط فہمی میں, اچھا ٹھیک ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے میں بھی جہنم برداشت کر لیتا ہوں. نہیں, ایک سیکنڈ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا, میں ایک سیکنڈ کے لیے بس ڈبکی مار کے کس شخص کو جس نے دنیا میں کبھی دکھ دیکھا نہیں, ایسے شخص کو ایک ڈبکی جہنم میں ماری جائے گی, اس کی نکالا جائے گا. بھائی ڈو یو ریممبر اینی ہیپینس, زندگی مزے میں گزاری تھی, کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں, کچھ یاد نہیں رہتا. تو اللہ عز و جل کے عذاب کو ہلکے میں نہ لیں, مذاق میں نہ اڑائیں ایسی باتوں کو. تو جب اللہ عز و جل اس طرح کے مسلمانوں کو, اللہ عز و جل ہم تمام کو اس سے بچائے رکھے, آمین اللہم آمین. جب ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل جہنم میں ڈالیں گے, یہ عذاب کی سزا کاٹ رہے ہوں گے, تو ایک موقع آئے گا جب ان کو پکار لیا جائے گا, اے عبداللہ, اے سعید, اے کہاں نکلو باہر آؤ. یہ نکل کے جب جا رہے ہوں گے تو ان کے اپنے ساتھی پوچھیں گے, بھائی تم کیوں باہر جا رہے ہو, تم تو ہمارے ساتھ سزا کاٹ رہے تھے, تمہیں نے تو کہا تھا کہ تمہارے گناہوں کی سزا, یہ کیسے باہر جا رہے ہو؟ تو تب وہ پلٹ کر کہیں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کیا تھا دنیا میں, اس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہمیں آج جہنم سے نجات دی ہے اور ہمیں جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے. تب یہ غیر مسلمی ہے. تب میں نے کہا نا, ہم اکثر غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو یہ غیر مسلمی اس وقت کہیں گے کاش میں وہ مسلمان کو تھا. بہت مشکل گھڑی ہے, بہت مشکل زندگی ہے, اتنی آسانی سے اس زندگی کو جانے نہ دیں. لا الہ الا اللہ, یہ جو توحید جس پر ساری ہماری اپنی زندگی بلکہ ہماری آخرت ٹکی ہوئی ہے, اس کو ہلکے میں نہ لیں, اس کو اتنی آسانی سے جانے نہ دیں. میں بتاؤں آپ کو, ہم مسلمانوں کا اکثر یہ مغالطہ ہوتا ہے, ارے بھائی آپ کی باتیں صحیح ہیں, آپ بہت بول رہے ہو, ہمیں بھی پتہ ہے, اور آپ شاید نہیں جانتے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے خود نے اپنے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ عز و جل غفور اور رحیم ہیں. اس سے انکار کسی کو نہیں ہے. اللہ عز و جل غفور ہیں, اللہ عز و جل رحیم ہیں, مغفرت کر دیں گے. ہاں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, نو ڈاؤٹ. مگر آپ سے کس نے کہا کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہیں؟ کوئی ثبوت؟ صرف ایک ہوپ ہے نا آپ کی. ہوپ کے تعلق سے میں بتاؤں بات آپ کو, اس دنیا میں دو لوگ کافی گہرے دوست ہوتے ہیں. آپ کے دوست ہوں گے, آپ کے دوست ہوں گے, ہمارے اپنے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, شاموں کی چائے پینا پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جانا پسند کرتے ہیں. اور یہ دوست ہوتے ہیں نا, آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. بھائی تیرے پاس پیسہ نہیں, کوئی بات نہیں, میرے پاس سے پیسہ لے جا. نہیں یار, پیسہ چھوٹا پیسہ نہیں, مجھے بڑے پیسے کی ضرورت ہے, میری بہن کی شادی نہیں, کتنا چاہیے, 5 لاکھ میں دیتا ہوں, لے جا. یہ دوست آپس میں ایک دوسرے کا ایسے ساتھ دیتے ہیں. اور اگر جگری دوست ہو تو جان بھی قربان کر دے گا, تیرے لیے جان بھی حاضر ہے میرے دوست. اور اگر یہ دوستی, 1 منٹ کے لیے سوچیں, یہ دوستی کا ہاتھ اگر صرف آپس میں نہیں, سامنے سے اللہ عز و جل بڑھائے اور کہے کہ میں تیرا دوست ہوں, تب تو پھر ہماری چھٹی ہے نا. ہم اسی قسم کے ہیں نا انسان, ہم ارے اللہ میرے دوست ہیں, اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا شیوا ہوگا نا. اللہ عز و جل نے خود اللہ عز و جل نے
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. دوست، میں نے کہا دوست کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے. یہ دیکھیں قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو، جس کی موت کفر پر ہوئی تھی، جو بت بنایا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا، اس کو جب لے کر کے ہاتھ پکڑ کے، یعنی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس لے کے جائیں گے، کہیں گے الم تعدنی اللہ تخزنی یوم یبعثون، کہ اے اللہ عز و جل آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ قیامت کے دن مجھے آپ رسوا نہیں کریں گے. اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے اے اللہ عز و جل کہ میں ابراہیم جنت جاؤں اور میرا باپ جہنم جائے؟ بہت بڑی رسوائی ہے یا اللہ. اللہ عز و جل نے کہا نہیں، میرا یہ پرنسپل ہے، میرا یہ قاعدہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. آپ بھلے ہی دوسرے 1000 گناہ لے کے آئیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے گناہ معاف کر دوں. آگے اللہ عز و جل وہی کہتے ہیں یغفر اللہ ان اللہ لا یغفر لمن یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ کنڈیشن ہے لمن یشاء، بلینکٹ رول نہیں ہے. آپ سے ہو سکتا ہے معاف کرے، ہو سکتا ہے میرے سے معاف نہ کریں. ہم کبھی مغالطے میں نہ رہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ عز و جل نے خود کہا نا کہ سوائے شرک کے. بھئی کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ نے شرک کبھی نہیں کیا؟ کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ مرتے دم تک شرک نہیں کرو گے جو یہاں تھڑنے سے گناہ پہ گناہ نہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ عز و جل سارے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں. اللہ عز و جل کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، حدیث البداع، بڑی زبردست حدیث. اس حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے، یعنی جتنے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب کے سب کھڑے ہوں گے انتظار میں، اپنے ٹرن کا انتظار. اس میں ان تمام لوگوں میں سے صرف ایک کو میں یہ صاف طور پر کہہ دوں، ان اللہ سیستخلص رجلا من فی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ سارے لوگوں میں سے بس ایک، ہر کسی کو نہیں ہے، یہ کسی ایک کو بلائیں گے قیامت کے دن اور اس سے کہیں گے بھائی یہ دیکھو تمہارے اپنے نامہ اعمال یہ ہیں، تم نے جو جو کام کیے ہیں گناہ کے سب، یہ نامہ اعمال، اور اس کے 99 رجسٹرز ہوں گے، 99، اور تمام میں صرف اور صرف اس کے گناہ اور گناہ اور گناہ، کچھ نہیں ہوگا اس کے نامہ اعمال میں. ایک ایک وہ جو کتاب کھولیں گے، آج تو کتابیں ہیں، ایک زمانے میں اسکرولز ہوا کرتے تھے، پتہ ہے نا، ایسے کھول کے پڑھنا، ایسے کھل کے جاتا تھا وہ اسکرول، بادشاہوں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو ویسا ایک اسکرول 99 ایسے اسکرولز ہوں گے اس کے، اور ایک ایک اسکرول جب کھلے گا تو اس کی نظر جتنی دور جا رہی ہوگی اتنی دور تک وہ اسکرول کھلتا جائے گا، ان تمام میں گناہ گناہ گناہ. پورے کھولنے کے بعد اللہ عز و جل اس سے پوچھیں گے بھائی بتاؤ ان میں سے کسی چیز کا انکار ہے کیا؟ تمہیں کوئی آبجیکشن ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا؟ نہیں اللہ ایسا کچھ نہیں، سب میں نے کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ یہ جو یہاں بیٹھ کے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں بیٹھ کے جو لکھ رہے ہوتے ہیں فرشتے، ان میں سے کسی نے کہیں غلطی کی ہے کیا کہ تم نے نہیں کیا اس نے کیا تھا تمہارے نام پہ لکھ دیا؟ نہیں اللہ ایسے کی بات نہیں ہے، میں نے کیا تھا مجھے اتنا. اچھا ٹھیک ہے، تیسرا سوال، کوئی ایکسکیوز ہے تمہارے پاس کہ یہ گناہ یا اللہ میں نے مجبوری میں کیا تھا، ایسا تھا، میرے حالات ویسے تھے، میں نے سود جان بوجھ کر نہیں لیا، ہے کیا کوئی ایکسکیوز؟ نہیں اللہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی نیکی ہے؟ نہیں اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 منٹ بعد ختم کرتا ہوں. نہیں اللہ کوئی نیکی نہیں ہے. اچھا ایک ہے ہمارے پاس، ایک چھوٹی سی تمہاری ایک اتنی سی سلپ ہے تمہاری ہمارے پاس، وہ لے آتے ہیں ہم، لے آؤ سلپ، وہ سلپ. تو وہ بندہ خود کہتا ہے یا اللہ، ہم بولتے ہیں نا یہ کیا مذاق ہے، اتنے سارے گناہ اور ایک چھوٹی سی سلپ آپ سامنے لا کے کیسا مذاق کر رہے ہو؟ تو اسی حساب سے یہ بندہ بولے گا یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا پلیتا کس کام کا، اتنے 99 رجسٹرز میرے اپنے کانے دو کے کھلے ہیں. نہیں رک جاؤ، کوئی بات نہیں، رک جاؤ، بس اس کا حساب کتاب کر لیں پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل روکتے ہیں اسے. وہ جو ایک پلیتا ہے اس میں لکھا کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے گواہی دی، اس نے دل سے مانا. صرف زبانی طور پر تو وہ سنیما گھروں میں جب دیکھتے ہیں نا اداکار، وہ بھی تو کہتے ہیں، اگر مسلمان کا کیریکٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ، تو وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. زبان سے نہیں، دل سے اقرار. کیا اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاری ہے؟ شرک کیا ہے کبھی؟ ہمیشہ بچے رہے نا شرک سے. تو وہ ایک پلیتا، اس کے ترازو کے ایک پلڑے میں ایک پلیتا رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اللہ عز و جل وہ سارے 99 رجسٹر رکھیں گے. گیس واٹ، وہ ایک پلیتا اس کا پلڑا بھاری اور یہ جو 99 رجسٹر وہ ہلکے. یہ ویلیو ہے ہمارے اپنے لا الہ الا اللہ کی. اس کو اتنی آسانی سے جانے مت دیں. مرتے پر جائیں. دیکھیں نا وہ فلسطین وغیرہ میں کوئی ہے جو پلٹتا ہے اپنے دین سے، وہاں جو پالیٹکس ہو رہی ہے مجھے اس پر نہیں جانا. ایک مسلمان کی طرح دیکھیں نا، جان ہتھیلی پر لے کر جیتے ہیں مسلمان، صرف مسلمان رہتے ہیں. تو اللہ عز و جل ویسے حالات سے ہمارے اس دیش کو بچائے رکھے. آمین اللہم آمین. اور اللہ عز و جل ہمیں جب تک زندہ رکھے سچ مچ اس کلمے کو سمجھ کر، اس کا معنی جان کر، اس پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی عمل کی لذتوں میں زندگی گزارے. آمین اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.